حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قبطی آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، اور وہ فرعون کے قبضے میں تھا، فرعون کے ماتحت تھا۔ فرعونی ایسے قبطیوں کو، بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، قبطیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ شخص آیا دوڑتے ہوئے اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نبی ہیں، آپ میری مدد کیجئے، ایک فرعون کی جماعت کا ایک آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے، اس سے بچائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آنے والے فرعونی کو ایک گھونسا مارا، اور نبی کی قوت تھی، وہ مر گیا، ایک ہی گھونسے میں مر گیا۔ اللہ کے نبی کی قوت کیا ہوتی ہے، یہ بھی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص میں بیان کیا گیا، بڑی مشہور آیت پاک ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک شخص نے آ کر مدد چاہی، استغاثہ کیا، مدد چاہی۔ باضابطہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ سے مانگنا، میرے سے نہیں مانگنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی مدد بھی فرمائی کہ فرعونی کو مار دیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اس کی موت آ گئی۔ تو یہ آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے، چاہے وہ نبی ہوں یا صالحین اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے حاضرین کرام، آیت نمبر 15 سورہ قصص۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے مدد مانگی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو جو زندہ ہیں اور جو بندوں سے مانگی جا سکتی ہیں وہ مانگنا جائز ہے، اور بندے جو کام نہیں کر سکتے وہ نہیں مانگ سکتے۔ اس طرح کے ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی اپنی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور موت آنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں زندگی میں مانگنا، زندگی بعد نہیں مانگنا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی تو زندہ ہوتے ہیں، ایک بات ہے۔ اب اس سے پہلے ہم نے جب حیات الانبیاء کا ایک ذکر آیا تھا، اس میں وضاحت بھی فرما دی تھی، ایک اور سوال بھی یہاں پیدا ہوتا، وہ سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ خیر، تو حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے، مطلب اللہ کے بندوں سے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد مانگنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو جو عمل حرام ہے وہ زندگی میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔ جو عمل شرک ہے وہ زندگی میں بھی شرک ہے، اور انسان کی موت کے بعد بھی شرک ہے۔ شرک بدلتا نہیں، کفر بدلتا نہیں، حرام نہیں بدلتا، حرام پہلے بھی حرام رہتا، حرام بعد میں بھی حرام رہتا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ زندگی میں جائز ہے، ان کے انتقال کے بعد جائز نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کوئی حدیث شریف ہے ایسی؟ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ کسی سے مانگو تو ان کی زندگی میں مانگو، ان کے وصال کے بعد مت مانگو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جب کوئی آیت اور حدیث مطلق آتی ہے، عام ہوتی ہے، تو اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس کو قید نہیں کیا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا۔ وہ عام ہوتی ہے تو اسے عام رکھا جائے گا، اس کی تخصیص نہیں کی جائے گی۔ ہاں، البتہ واقعتاً کوئی قرآن کی آیت اور حدیث پاک خاص اگر ہو تو وہ اب تک جتنے اولیاء کرام، جتنے علماء، صالحین اور مفسرین گزرے ہیں، وہ بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ زندگی کے لیے خاص ہے اور وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا آج تک، سوائے ابن تیمیہ کے۔ ابن تیمیہ ایک عالم گزرے، یہ گمراہ لوگوں کے امام ہیں، تو سب سے پہلے یہ فلسفے جو نکالے، آج سے تقریباً 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے، ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی۔ ابن تیمیہ سے پہلے جتنے 700 یا 800 سال گزرے، اس دوران میں دنیا کے کسی عالم نے، کسی ولی نے، کسی مفسر محدث نے یہ بات نہیں کہی۔ تو جو بات پہلے نہیں کہی گئی تھی وہ نہیں بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام ساری بات کا یہ کہ اولیاء کرام سے
استعانت کرنا اور ان کا وسیلہ لینا یہ دونوں جائز ہے۔ سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 15 اس سے ثابت ہے۔ اور دوسرا، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے، راست دے کسی کے وسیلے سے دے، یہ اس کی شان ہے، وہ جیسا چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہے تو راست دے، چاہے تو وسیلے سے دے۔ اب جیسے مثال کے طور پر حاضرین، بارش برسانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا کہ خود بارش برسائے؟ مگر حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ روح قبض کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا؟ قدرت ہے اس کی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بھی جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ذمہ داریاں فرشتوں کو یا انسان نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ویسی ذمہ داریاں جو فرشتوں کو دی گئی، ویسی ہی ذمہ داریاں بعض نیک اللہ کے بندوں کو بھی دی گئی ہے، ان کو اختیار اور طاقت عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے۔ اس کی ایک دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مریم کی آیت۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ میں آپ کو ایک لڑکا دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو لڑکا دینے والا ہوں۔ اب آپ بولیے، اولاد اللہ دیتا یا فرشتے دیتے؟ اللہ تعالیٰ دیتا، مگر جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں، لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں روح پھونک دی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوں گے۔ تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حاضرین، جس طرح ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کی مدد اس طریقے سے کیا، اللہ والے بھی اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا میں تمہارے رب کے پاس سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آپ کو پاک لڑکا دوں، پاک لڑکا عطا کروں۔ تو دینے کے لیے آیا ہوں، اولاد دینے کے لیے آئے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ حاضرین، پچھلے زمانے میں جو بڑے بڑے انبیاء وغیرہ گزرے، وہ بھی وسیلہ لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، انبیاء کرام بھی وسیلہ لیے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 57، اس میں لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ، اے مشرکین، تم جن کی پرستش کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے ہو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام، ان کو ان لوگوں نے خدا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، اے یہود و نصارہ، وہ مشرکین، تم جن نیک بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، جو صالحین ہیں، نبی بھی ہیں، تو ان کو تم نے جو خدا سمجھ رکھا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب گزر چکے ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء و اولیاء بھی اللہ کے پیاروں کا، نبیوں کا اور ولیوں کا وسیلہ لیے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں۔ تو اب کون کہہ سکتا ہے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا کفر ہے؟ تو وسیلہ لینا کفر ہوتا، شرک ہوتا، جائز نہ ہوتا تو پھر قرآن مجید یہ کیوں بیان کرتا؟ اور پچھلے زمانے کے انبیاء و اولیاء کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ کیا کوئی نبی اور ولی بھی غلط کریں گے؟ کیا کوئی نبی اور ولی بھی شرک کریں گے؟ کیا کوئی ولی اور نبی بھی کفر کریں گے معاذ اللہ؟ وسیلہ لینا اگر شرک ہوتا تو یہ اولیاء و انبیاء نہیں لیتے جن کا قرآن مجید میں سورہ اسراء میں ذکر کیا گیا۔ تو پتہ چلا وسیلہ لینا بالکل جائز ہے اللہ کے دربار میں، چاہے نبیوں کا وسیلہ لے، چاہے اولیاء کا وسیلہ لے۔